أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، تین دن سے میں آپ کو وحی کس طرح شروع ہوئی اس کو سمجھایا، اور اس سورت کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں یہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے وحی فرمائی. آج انشاءاللہ یہ آیتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ان آیتوں میں کیا فرمانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی جو آیت ہے اقرأ، پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا معنی. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. اور آپ کا رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے محمد اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. شبہ ہو سکتا ہے، ذرا بغور سننا. ایسے تو مفسرین نے بڑی پیچیدہ باتیں بیان فرمائی یہاں پر، بڑی علمی، ظاہر میں بڑی مشکل، لیکن جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ میں آسان انداز میں سمجھاؤں گا. اللہ مدد فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی پڑھنے والا ہو اس کو اس بات کا شبہ ہو سکتا ہے کہ میں کلام الہی کو کیسے پڑھ سکتا ہوں. کلام الہی کا پڑھنا ایک انسان کے لیے، چاہے وہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو، تمام انبیاء کا سردار کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی کلام الہی کو پڑھنا بڑا مشکل، بلکہ محال، پڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ شبہ ہوا. کیوں شبہ ہوا؟ اس کی وجہ سنو کہ اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے. اور قدیم اور ازلی کا مطلب کیا؟ پہلے سے ہے، اول کی کوئی ابتدا نہیں، خود بخود وہ آیا. کب آیا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں نہ سوچیں ورنہ ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کبھی نہ سوچیں اس کے بارے میں کہ وہ پہلا کب ہوگا. نہیں، بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، پہلے سے ہے، پہلے کی کوئی ابتدا نہیں.
تو یہ اللہ کی ذات ہوئی. اور اسی طرح یاد رکھنا اللہ کی ذات جب قدیم ہے، ازلی ہے، تو اس کی جتنی صفات ہیں وہ تمام کی تمام ازلی ہے، تمام کی تمام قدیم ہے. اور اللہ کی صفت میں سے ایک صفت کلام کرنا. جس طرح انسان بولتا ہے تو اسی طرح اللہ کا بھی کلام ہے. لیکن یاد رکھنا جس طرح اللہ قدیم، اللہ کی ذات ازلی، اسی طرح اللہ کا کلام بھی قدیم ہے اور اللہ کا کلام بھی ازلی ہے. کوئی ابتدا نہیں کلام کی بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ میں تو حادث کا مطلب کیا؟ میں پہلے سے نہیں، بعد میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے ظاہر ہوا، لیکن اللہ سے پہلے تو نہیں. سب سے پہلے تو اللہ، اور اس کے بعد اگر نور ظاہر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تو سب سے پہلے ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اگرچہ مطلب کہ پہلے ظاہر ہوا، لیکن وہ تو حادث ہوا کہ نہیں، ازلی تو نہیں، قدیم تو نہیں. بات سمجھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حادث ہوئے، ہم بھی حادث، پوری دنیا حادث. حادث کا مطلب کیا؟ بعد میں پیدا ہوئی، قدیم نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حادث تو یہ دنیا کیوں حادث نہ ہو؟ ہم کیوں نہیں حادث؟ ہم تو بعد میں پیدا ہوئے. بلکہ ہمارا ظہور تو کسی کی 25 سال کی عمر ہے تو 25 سال پہلے ہوا، کسی کے 50 سال کی عمر تو 50 سال پہلے اس کا ظہور ہوا. اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا وہ. تو اس سے یوں پتا چلا ہم بھی حادث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حادث. ہاں، اللہ کی ذات قدیم اور ازلی، اور اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ تمام کی تمام قدیم اور ازلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ مجھے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، میں کیسے اللہ کے کلام مجید کو پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کا کلام تو قدیم ہے، ازلی ہے، میں حادث ہوں، اور حادث کسی قدیم اور ازلی کلام کو نہیں پڑھ سکتا. یہ سوال، یہ شبہ، جیسے یہ شبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا جواب دے دیا. بات صحیح ہے محمد آپ کی، لیکن آپ پڑھو کتنا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. رب کی نام کی برکت اتنی زبردست ہے کہ اگرچہ آپ حادث ہو، اللہ کا کلام قدیم اور ازلی ہے، اس کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن رب کے نام کی برکت ایسی ہے کہ حادث آدمی بھی کلام جو ہے قدیم ہے، جو ازلی ہے، اس کو بھی وہ پڑھ سکتا ہے. یہ مطلب بات سمجھ میں آئی؟ علمی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ، اور یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے اللہ نے اپنا نام رب بیان فرمایا، کوئی دوسرا نام نہیں بیان فرمایا. کیا وجہ؟ رب کا معنی پرورش کرنا، تربیت کرنا. اے محمد آپ فکر میں نہ پڑیں کہ یہ کلام کو میں کیسے ادا کر سکتا ہوں. نہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تربیت کی، ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت کسی کی نہیں کی. تو یاد رکھنا اسی نام کی برکت سے اس کلام کو پڑھیے، انشاءاللہ ہم آپ کی ایسی مدد کریں گے کہ جس کی بنا پر آپ اپنے کلام مجید جو قدیم ہے اور ازلی ہے اس کو آسانی کی طرح پڑھ سکو گے. یہ مطلب اقرا بسم ربک کا معنی. اس سے یوں پتا چلا چاہے کوئی مشکل کام کیوں نہ ہو، انشاءاللہ العزیز اگر اللہ کے نام سے وہ شروع کیا جائے گا تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ کے نام کی برکت سے وہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کوئی بھی کام شروع کرو تو کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو. یہ بھی ایک دعا ہے. کوئی بھی کام کرو، چاہے دنیا کا کرو، دکان کھولنی ہو تو بسم اللہ پڑھ کے، گھر کا دروازہ بند کرنا تو بسم اللہ پڑھ کے. اگر کسی نے جو بسم اللہ پڑھ لی، اب کسی کی طاقت نہیں شیطان کی کہ اس گھر میں وہ داخل ہو، اس دکان میں وہ داخل ہو، اس میں بے برکتی ڈال سکے، اس کی کوئی طاقت نہیں. ورنہ شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یاد رکھنا شیطان کون ہے معلوم؟ اللہ کا گویا کتا ہے. کتا جس طرح کوئی مالک ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے
صحن کے اندر کتا رکھتے ہیں نا تاکہ کوئی غیر آ نہ جائے. تو اسی طرح یاد رکھنا یہ جو شیطان ہے نا وہ گویا کتا ہے. تو آپ ہی بتلاؤ اگر کتا ہم کسی کے گھر جائیں تو ایک دم سے کتا ہمیں بھونکے گا, تو اسی طرح ہم اللہ کے گھر جائیں گے تو یہ کتا بیچ میں بھونکے گا. اس بنا پر اگر اس کتے سے بچنا ہے تو اس کے مالک کو پکارو, اللہ کو پکارو. یہ اللہ یہ تو تیرا کتا شیطان ہے, وہ مجھے تیرے پاس نہیں آنے دیتا, تو ہی میری حفاظت فرما. تو فوراً ہم یوں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شیطان کتے سے. تو اللہ کی جو پناہ چاہتا ہے, اللہ کی پناہ میں جو آ جاتا ہے, اللہ کا نام جو لے لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرما لیتے ہیں. تو اللہ کے نام کی ایسی اتنی عظیم برکت ہے کہ بڑا مشکل کام کیوں نہ ہو, انشاءاللہ اگر کسی کا عقیدہ اس بات کا ہو کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اور یقین کے ساتھ جو بسم اللہ پڑھے گا تو اس بسم اللہ کی وہ برکت ہوگی, مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا. لیکن کیا کرے, ہمیں ابھی ایسا اعتماد اور یقین جو ہونا چاہیے, جو عقیدہ ہونا چاہیے اس اللہ کے نام سے ہونے کا, وہ ابھی مضبوط نہیں بنا. بننا کیا ہوئے معلوم, ایک مختصر لطیفے کے طور پر واقعہ سنا دوں. ایک مولانا تھے, انہوں نے بیان کیا بسم اللہ کی برکت پر, بہت ساری برکتیں ہیں. اور میں نے ابھی 3 سال پہلے بسم اللہ کی برکت پر پوری مجلس میں نے بیان کی تھی, آپ کو معلوم تو پونا گھنٹہ اس کی کیا کیا برکتیں ہیں, کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا واقعات ہیں, وہ سب میں نے بیان کیے تھے پون گھنٹے تک. تو مولانا نے بیان کیا اس طرح, کوئی بیچارہ دیہاتی ہوگا, دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, بعض مرتبہ ان کے دل میں جو بات گھر کر جاتی ہے وہ مضبوطہ یقین پختگی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان نسخہ بتلایا مولانا نے, کہ روزانہ مجھے ندی کے اس پار کھیت جانا پڑتا ہے, تو کشتی کرایہ پر لینی پڑتی ہے, تو روزانہ کتنا کرایہ مجھے دینے کا, جانے کا بھی آنے کا بھی, بس یہ نسخہ میرے ہاتھ آ گیا, بسم اللہ پڑھ کے وہ قدم رکھتا, واقعتاً وہ اس پار چلا جاتا اور اس کا پیر بھی نہ بھیگتا. ڈوبنے کا نام تو نشان نہیں, ڈوبنا تو بہت دور کی بات, پیر بھی نہ بھیگتا. اس کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ مولانا نے یوں کہا کہ بسم اللہ میں اتنا پاور ہے کہ کام مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو, وہ بھی اگر بسم اللہ پڑھ کے کیا جاتا ہے اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ ندی کا کچھ بھی نہیں, تو کشتی پر سوار ہونا اس نے بند کر دیا. روزانہ صبح شام پانی کے اوپر چل کے جاتا, پانی کے اوپر چل کے آتا. ایک مرتبہ یہ خوش ہو کر مولانا کی دعوت کی, ٹھیک ہے مولانا میرے گھر دعوت, میرے جیسا ہی ہوگا وہ, میں تو بیان تو کر دیتا ہوں لیکن اللہ مجھے بھی ایسا یقین نصیب فرما رہے. تو مولانا گئے, ندی کے اس کنارے کھڑے تھے, دیہاتی نے کہا چلو بسم اللہ پڑھ گئے. دیکھیے کشتی کہاں ہے, بولو مولانا آپ کشتی کا انتظار کرتے ہو, میں تو بغیر کشتی کے کئی دنوں سے یہاں سے جاتا آتا ہوں. لیکن نانا نا کیسی بات کرتے ہو, تو اس نے چل کے دکھا دیا. تو واقعہ پھر مولانا نے کیسے قدم رکھا, اندر میں دھنسنے لگا, پانی میں ڈوبنے لگا. یہ کیسا مولانا, آپ نے تو کہا میں نے عمل کیا تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یقین کی بات ہے, آپ کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا قوی ہے کہ جس کے بنا پر آپ پانی پر بھی چل سکتے ہیں. اور میرا یقین ابھی ایسا نہیں بنا, جس کی بنا پر میں نے کہا تو صحیح لیکن ابھی تک میرا یقین نہیں بنا, اس لیے میں پاؤں پانی پر نہیں رکھ سکتا, معاف فرمائیں آپ. تو ایسا ہوتا ہے. تو اللہ مجھے بھی, صحیح میں کہتا ہوں یہ باتیں جو کہتا ہوں اسی لیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب بیان کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی میں اپنی ذات میں کسی چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں تو اس پر میں بیان کر دیتا ہوں, اور پھر بعد میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ جس چیز کا حکم تو نے لوگوں کو کیا تو پھر بعد میں تجھے تو سب سے پہلے عمل کرنا چاہیے. اس لیے یاد رکھنا, جب بھی میں کوئی بیان کرتا ہوں آپ کو کوئی بیان سخت بھی لگتا ہوگا لیکن وہ سخت بیان میں اپنے لیے کرتا ہوں, یہ بھی آپ یاد رکھیں. اس لیے اب تو کوئی اشکال نہیں, بات کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت باتیں بیان کرتے ہیں, یہ تو وہ اپنے لیے بیان کرتا ہوں لیکن ضمن آپ بھی سن لیتے ہیں میری باتیں, ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, واقعات محمد بات صحیح آپ کی, یہ جو شبہ ہے کہ ایک انسان ایک حادث ہے یہ قدیم کلام کو ادا نہیں کر سکتا, لیکن محمد آپ یاد رکھیں آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے فرمائی جیسی تربیت کسی انسان کی نہیں فرمائی. آپ اپنی تربیت میں بالکل ممتاز ہو, سب سے الگ تھلگ ہو. تو اسی طرح یاد
یاد رکھنا آپ یہ کلامی مسجد جب پڑھو گے تو میرے جو نام جو ربوبیت یعنی تربیت والی جو صفت ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کلام مسجد کو پڑھ سکتے ہیں. آپ بے فکر رہو. یہ مطلب اس کا صرف میں نے سمجھایا. اقرا بسم ربک کا پھر شبہ ہوا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہو سکتا ہے کس بات کا کہ یا اللہ کلام تو آپ کا قدیم ہے, اس کو کوئی صورت نہیں بنا سکتا, اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اللہ کی کوئی صورت ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر اللہ کی صورت سامنے آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا. یہ تو گویا ایک محدود ہوا اور اللہ تو لامحدود ہے, ہماری آنکھوں میں آ سکتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, آنکھیں اس کو نہیں ادراک کر سکتے. ہاں اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کی ذات تو ایسی ہے, اللہ کا کلام بھی ایسا ہے کہ دنیا کی صورت میں وہ آ ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ تو قدیم ہے اور ہم تو حادث ہیں, تو حادث کے ساتھ یہ کلام قدیم کیسے متصف ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں کیسے مل سکتے ہیں؟ ایک قدیم ایک حادث, یہ دونوں ملنا تو بڑا دشوار ہے, بڑا مشکل ہے. سوال سمجھے شبہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اے محمد اس کی فکر مت کرو, اللہ کی دوسری صفت میں غور کرو. ایک صفت تو اللہ نے اپنی بیان فرما دی ربوبیت کی, تو دوسری صفت بیان فرمائی الذی خلق, جس نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے, اگرچہ اللہ کا نام قدیم ہے لیکن اللہ نے دنیا میں جتنے بھی مخلوق پیدا فرمائی وہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کے نام کا اثر ہے. یاد رکھنا یہ علمی بات بیچ میں ہے. دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے کسی نہ کسی نام کا اثر ہے. مثال کے طور پر دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے کس نام کا اثر ہے؟ بولو. خالق. اللہ خالق, اللہ کے ایک نام خالق ہے. تو خالق کا اثر یہ ہوا دنیا میں, اس کی صورت یہ ہوئی کہ ہم انسانوں کی صورت میں, پہاڑوں کی شکل میں, سمندروں کی شکل میں, آسمانوں کی شکل میں اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی. یہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کا جو نام خالق ہے وہ خالق کی صورت ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی ایک صفت تو خالق کی ہے, پیدا کرنے کی ہے. تو یہ محمد آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ آپ یوں کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام تو قدیم ہے, میں حادث ہوں, اور اللہ کا کلام جو قدیم ہے اس کی صورت تو ہو نہیں سکتی, میں اپنی زبان سے الفاظ کی شکل میں کون سی صورت میں بناؤں؟ تو آپ بے فکر رہے. جس طرح اللہ نے مخلوق پر اپنے نام کا اثر ظاہر فرمایا تو اسی طرح میرا جو کلام ہے وہ قدیم ہے, تو اس کے دن میں آپ کو ایک صورت بنا کر الفاظ کی شکل میں دیتا ہوں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تو اسی طرح کلام مجید جو قدیم ہے اس کو بھی ہم نے الفاظ کی صورت میں پیدا کر کے ہم نے آپ کی زبان سے جاری کروا دیا. یہ مطلب اس کا الذی خلق. بڑی علمی باتیں ہیں لیکن کیا کرے, سمجھانا پڑے گا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے سب مطلب سمجھے نا. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب اور شبہ ہو سکتا ہے. کیا شبہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے شروع میں ہوا تھا کہ میں تو ایک انسان ہوں, امی ہوں, کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں, اور اللہ نے تو یہ وعدہ کیا اور اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ کلام مجید کو پڑھو. اور کلام مجید تو کتنا عظیم المرتبہ, کتنا اونچا کلام, اور میں انسان, میں تو کتنا پست, اور میں تو کلام مجید اور اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات کے سامنے کتنا مطلب کہ حقیر, کتنا ذلیل. تو اتنا عظیم المرتبہ جو کلام ہے, اتنا تو پست ہو, اتنا تو حقیر ہو, جو ذلیل ہو, انسان ہو, اس کے اوپر اتنا اونچا کلام کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ یہ شبہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا جواب دیا فکر نہ کریں آپ. کیوں؟ خلق الانسان من علق,
اللہ نے انسان کو خون بچہ سے پیدا کیا، جمع ہوا خون سے پیدا کیا کہ دیکھو جمع ہوا خون کتنا ذلیل ہوتا ہے، کتنا فقیر ہوتا ہے، کتنا پست ہوتا ہے، لیکن اسی مطلب کہ ناپاک خون سے ہم نے انسان کو کتنا اونچا بنایا ہے۔ کیا ہم جب انسان کو ہم نے ایک نطفے سے اور پھر بعد میں جمے ہوئے خون سے اتنا اونچا بنایا تو پھر بعد میں کیا اتنا اونچا کلام اس انسان کے اوپر نازل نہیں ہو سکتا؟ کیسی بات کرتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر ہم نے اوپر سے روح کو نازل فرمایا اور اسی طرح اس کا جسم بنا، تو انسان کا جو جسم ہے روح اور جسم دونوں سے مطلب کہ بنا ہوا ہے۔ اگر روح نکل جاوے تو یہ بدن تو لاشا ہو جاوے، لاش ہو جاوے۔ لاش یعنی لاش ہے، کوئی چیز نہیں۔ لاش اسی لیے ہم بولتے ہیں یہ لاش جو ہے نا عربی لفظ ہے، اصل میں لاشئی کوئی چیز نہیں، کیونکہ روح نکل گئی۔ اب یہ انسان کا ہاتھ پیر پیٹ منہ یہ کچھ بھی نہیں، کوئی اثر نہیں کرے گا، اس بنا پر اس کو لاش بولتے ہیں۔ تو روح جو ہے نا اوپر سے آتی ہے اللہ کی طرف سے، عالم ارواح سے۔ روح کی چیز، روح کا جو مقام ہے نا وہ اوپر ہے، اور جسم جو ہے نا یا دنیا کی چیزوں سے بنتا ہے، یہاں کے کھانے پینے اس سے جو قوت بنتی ہے، اور اسی طرح جو خون بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں یہاں کی چیزوں سے۔ تو جسم کا تعلق دنیا سے ہے اور روح کا تعلق عالم ارواح سے یعنی اوپر سے ہے۔ تو روح کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا اور جسم کا تعلق نیچے سے ہے۔ اور عجیب بات کہ روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی اسرار الہی کو اٹھانے کی۔ اللہ کی جو راز کی باتیں ہیں، اللہ کی جو معرفت کی جو باتیں ہیں، اللہ کی محبت کی جو باتیں ہیں، جو علمی جو باتیں ہیں، وہ تمام کی تمام کون اٹھاتی ہے؟ ہمارے اندر میں جو روح موجود ہے نا وہ حامل ہے روح۔ اسی بنا پر تو ایک بات میں کہوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہیں آسمان نہیں زمین نہیں جنات نہ شیاطین، کچھ بھی نہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اکیلا ہوں۔ اللہ نے چاہا کہ میری معرفت ہو لوگوں کے سامنے کہ میں کون ہوں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے خلقت الخلق لکی اعرف، میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ میری معرفت ہو کہ میں کون ہوں۔ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ اللہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی اپنی معرفت کے لیے، اور یاد رکھنا وہ کون سی مخلوق صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت کو صحیح معنوں میں حاصل کر سکتی ہے، اللہ کی محبت دل میں جو اٹھا سکتی ہے، اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت کا جو حق ادا کر سکتی ہے، ایک اعتبار سے وہ انسان مخلوق ہے، دوسری مخلوق نہیں۔ اسی بنا پر تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک مخفی خزانہ تھا، میں تو پوشیدہ خزانہ تھا، کسی کو پتا ہی نہیں تھا میں کون ہوں، تو میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ پتا چلے کہ میں کون ہوں۔ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اللہ نفس سے جو خزانہ ہے، اللہ کتنا اونچا خزانہ ہے، دنیا کا خزانہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے اللہ ایک جو پوشیدہ خزانہ ہے اس کی وقار اور اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ کتنا اونچا ہے، ہم اللہ کو کبھی نہ بھولیں۔ اور دنیا ایک معمولی سرمایہ، معمولی پونجی ہے، تو دنیا جب ہمارے سامنے آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی بنا پر ہم اللہ کو بھول جائیں۔ ارے دنیا چاہے کروڑوں کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، لیکن ایک طرف اللہ ناراض ہوتا ہو تو ہم دنیا کو لات مارنے والے بن جائے۔ اگر اس طرح ہوگا تو یوں سمجھو اللہ کی ہم نے قدر کی، گویا اللہ کے خزانے کی ہمارے دل میں وقت ہے، عظمت ہے، نہ کہ دنیا کی، یہ سمجھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی حکمت کی عظمت ہو، اللہ کی رضامندی کی عظمت ہو، اور اللہ سے جن جن چیزوں کا تعلق ہے ان کا بھی ہمارے دل میں احترام ہو۔ اور اللہ سے کس کا تعلق ہے؟ ایک تو کلام مجید کا، بیت اللہ کا، اولیاء اللہ کا، ان تمام کو اللہ سے تعلق ہے، تو ان چیزوں کا بھی ہمارے دل میں احترام ہو، یاد رکھنا عظمت ہو اللہ کی بنا پر کہ اللہ سے نسبت ہے، اس بنا پر ہمیں محبت ہے۔ تو اس سے یوں پتا چلا کہ روح جو ہے نا وہ اوپر کی چیز ہے، اور اسی روح کی بنا پر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور جسم میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسے اعضاء عطا فرمائے کہ جس کے بنا
بنا پر آزا سے جو اعمال جو ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی اللہ کے نام کا ظہور ہوتا ہے. میں نے کہا نا دنیا میں کوئی بھی چیز ہو تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نام کا ظہور کا اثر ہے. مثال کے طور پر اس سے میں مثال دوں کہ ہمارا یہ جسم ہے, آنکھ ہمارا جسم ہے, تو آنکھ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. ہم کیوں دیکھتے ہیں معلوم اس کی وجہ؟ اللہ تعالیٰ بصیر ہے. اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ بصیر, دیکھنے والا. اس نام کا اثر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی آنکھ میں ظاہر فرمایا. یہ مطلب اس کا. کان سے ہم سنتے ہیں تو کان ایک عضو ہے جسم کا, تو کان کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں اس کی وجہ معلوم آپ کو؟ آپ کہیں گے کہ اندر میں ایسی مشینری فٹی. ارے ایسا کچھ نہیں, اصل میں تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سننے والا. اس سننے والا جو نام ہے نا, اس نام کا ظہور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کانوں کے ذریعے سے اپنے اس نام کو ظاہر کیا. یہ مطلب اس کا. میں بولتا ہوں آپ کے سامنے ابھی, میں کیوں بولتا ہوں؟ میں متکلم ہوں ابھی. متکلم یعنی بولنے والا, کلام کرنے والا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے, اللہ کلام کرنے والا ہے, اللہ کا کلام ہے, تو اس کلام کا اثر میرے اوپر ظاہر ہوا. اس لیے میں بولتا ہوں. اگر میں اس بولنے کو اپنا میں کمال سمجھوں نے, ابھی اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں میری زبان کو چھین لے رہے. میری مجال نہیں کہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو وہاں تک میں کچھ بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. میرا الحمدللہ اس بات پہ یقین ہے. میں جو کچھ بولتا ہوں اللہ کی مدد سے بولتا ہوں, اپنا کوئی کمال نہیں. ہم کیا اور ہمارے پاس ہے کیا, یہ سب اللہ کی مدد ہے, اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ جس کے بنا پر میں بولتا ہوں. اسی طرح انسان جو کچھ بھی دنیا میں کلام کرتا ہو, باتیں کرتا ہو, وہ تمام کا تمام کلام, وہ تمام کی تمام باتیں, ایک جانور جو کچھ بولتا ہوں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ جو متکلم ہے اس متکلم اسم کی یہ ظہور کا اثر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیوں فکر کرتے ہو محمد کہ ہم تو ایسے پست اور ذلیل اور اس کے اوپر اتنا عظیم المرتبہ کلام. ارے کوئی فکر کی بات نہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا, الذی خلق الانسان من علق, خون بچہ سے جمع ہوا خون سے ہم نے پیدا کیا, تو کتنا اونچا مرتبہ ہم نے دیا. تو اسی طرح یاد رکھنا ہم کلام مجید ایسے انسان پر نازل کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے اس کی مثال ہے دنیا میں. اس بنا پر اس میں بھی آپ کو شبہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہو گئی بات. 2 آیتوں کی تفسیر مختصر میں نے سمجھا دی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پھر دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا پڑھیے, آپ کا رب بڑا کریم ہے. ایسا کیوں فرمایا؟ شبہ ہو سکتا ہے. جہاں بھی ہر آیت ایک سوال کا جواب ہے. کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے, جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا تھا جس وقت انہوں نے بھیجا تھا, ماں نہ بقاری ماں نہ بقاری ماں نہ بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اے جبرائیل میں کیا پڑھوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ بھیجا تھا اپنی روحانیت کو ان میں منتقل کرنے کے لیے. تو ملکیت اور بشریت دونوں کی جامع بن چکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. دوسری بات, ایک بیچ میں ایک نقطہ میں کہہ دوں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یوں فرماتے کہ 3 مرتبہ بھیجا تھا اور تینوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت تکلیف ہوئی. کیا وجہ؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ تھا کہ آپ کو اپنی زندگی میں 3 حالات اتنے خطرناک پیش آئیں گے جو آپ کی طبیعت کے لیے سب سے زیادہ سخت, سب سے زیادہ تکلیف دینے والے ہوں گے. اور واقعات ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں 3 مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے. سب سے پہلا واقعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک. اور وہ 3 سال کی جو داستان ہے آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کیسے گزارے. کھانے کے نہیں ملتا تھا, کھانے کا, یہاں تک کہ جو پتے بھی نہیں ملتے تھے. جو چمڑا پرانا ہوتا, اور پرانا چمڑے کا مطلب سمجھے ہم وہ جوتے چپل سب پھینک دیتے ہیں نا چمڑے کے, تو ایسا کوئی جوتا پڑا ہوا ہوتا, اس کو لاتے, اس کو دھوتے, اس کو ابالتے, اور ابالنے کے بعد جب گیلا ہوتا تو اس کو کھاتے. آج کوئی ایسا کوئی غریب فقیر جو ہوگا نا وہ بھی اس طرح کا کوئی جوتا جو
कचरा में पड़ा हुआ होगा, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, और इसको भिगो के कोई खाने के लिए तैयार नहीं होगा। पुराने चमड़ों को इस तरह भिगो के और भिगो के खाते रहे, 3 साल कैसे निकाले होंगे अल्लाह के रसूल। अजीब व गरीब वो 3 साल तो है। ये सबसे पहला वाकया तकलीफ का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। पहली मर्तबा जो भीगा था इसकी तरफ इशारा था, और दूसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मक्का के बड़े बड़े जो सरदार थे कुरैश के, तमाम ने मशवरा किया। लंबा है वाकया, आखिर में ये मशवरा हुआ था कि हर खानदान का एक नौजवान खड़ा हो और सब मिलकर एकदम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार करें और किसी भी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। ये कोई मामूली मसला था, ये कोई मामूली वाकया था। कितना जबरदस्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। कोई मुश्किल नहीं अल्लाह के लिए, अल्लाह कादिर है, अल्लाह ने बचा लिया। ये दूसरा मसला था। तीसरा वाकया जो जबरदस्त था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, मक्का बड़ा महबूब वतन था, इतना मजबूर किया, इतना सताया, इतनी तकलीफ पहुंचाई कि जिसके बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा। नहीं चाहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ना, फिर भी छोड़ना पड़ा। ये 3 वाकये बड़े कठिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गुजरे। उलमा फरमाते हैं 3 मर्तबा जो भीगा था इन 3 बातों की तरफ इशारा था। तो खैर मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दें, ये मोहम्मद इकरा वरब्बुकल अकरम, आपका रब तो बड़ा करीम है। आप इस तरह का शुबा न करें कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं, मेरे ऊपर वही कैसे आ सकती है। तो अल्लाह यूं फरमा दे, अरे आपका रब तो बड़ा करीम है, अगर आप अनपढ़ हो लेकिन अल्लाह ताला आपको आलिम बना देगा। और आलिम भी कैसा, तमाम अव्वलीन व आखिरीन का इल्म हम आपको अता करेंगे। कोई फिक्र की बात मत करो। क्यों? इसलिए कि यहाँ अल्लाह ने अपनी सिफत अकरम की बयान फरमाई, करीम नहीं बल्कि अकरम, यानी बहुत ही ज्यादा करीम। तो आप फिक्र न करें मोहम्मद, हम आपको अगर आप उम्मी हो लेकिन हम आलिम बना देंगे। और आलिम भी कैसा, इल्मुल अव्वलिन वल आखिरीन हम आपको अता करेंगे। बल्कि आलिम भी कैसा, कयामत तक जितने आने वाले उन तमाम के उस्ताद, उन तमाम के मुअल्लिम, तमाम के आलिम आप होंगे, बिल्कुल उम्मी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने करीमी से, अपने करम के जरिए से, अपने एहसान के जरिए से, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना एहसान किसी उम्मती पर नहीं, इतना एहसान किसी नबी के ऊपर नहीं, इतना एहसान किसी फरिश्ते के ऊपर नहीं, जितना एहसान अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर किया। ये सबसे बड़ा एहसान कि अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाकर पूरे जो इल्मुल अव्वलिन वल आखिरीन था वो भी अता फरमाया, कलाम मजीद का इल्म भी अता फरमाया जो बिल्कुल कदीम था। तो अल्लाह ताला फरमा दे, क्यों शुबा करते हो मोहम्मद, इकरा वरब्बुकल अकरम, आपका रब तो बड़ा करीम है, उसके नाम से पढ़ो। और आपका रब कितना करीम है मालूम, आपको शुबा हो सकता है, फिर शुबा, हर आयत शुबे का जवाब है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो सकता है कि मैं तो किसी स्कूल में या किसी मदरसे में या किसी उस्ताद के सामने बैठा भी नहीं, मैंने पढ़ा लिखा भी नहीं, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। तो अल्लाह इसका जवाब देते हैं, अरे कैसी बात करते मोहम्मद के, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि जिसने कलम के जरिए से सिखाया, कि जिसने दुनिया वालों को कलम के जरिए सिखाया, हम आपको बगैर कलम के वही के जरिए से सिखाएंगे। अब इसमें क्या बातें हैं, इंशाल्लाह वक्त हो चुका, आइंदा कल में समझाऊंगा। बात समझ में आई आज की, बहुत आसान अंदाज में मैंने समझाया। यहाँ सवाल है, किसी ने ये किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की कि मेरी उम्मत में कभी इख्तिलाफ न हो, लड़ाई झगड़ा न हो। तो अल्लाह ने ये दुआ कबूल नहीं फरमाई, बात सही है, नहीं फरमाई। तो क्या हम इस तरह की दुआ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं कि अल्लाह किसी में इख्तिलाफ न हो। क्यों? दुआ करना तो साबित है कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुआ कर सकते हैं। हाँ कबूल हो न हो वो अल्लाह को सौंप दो, लेकिन दुआ करना साबित है, कोई हरज की बात नहीं, दुआ कर सकते। और फिर बाद में सवाल किया कि कौन कौन सी ऐसी दुआएं जो कबूल नहीं हुई, तो भाई इसकी क्या जरूरत है? जिसने सवाल किया वो मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दे, आपको क्या जरूरत है इसकी? बस एक ही दुआ के बारे में आता है, समझे ना। दूसरा सवाल कि कंप्यूटर मोबाइल के अंदर अलग अलग फाइल में कभी फोटो होता है, वीडियो होता है,
नाच होती है, म्यूजिक होता है, कुरान होता है, तो क्या इस तरह रख सकते हैं? तो देखो फाइल जो होते हैं वो सब अलग होती है, और ये जो मेमोरी कार्ड होता है ना वो तो एक छोटा सा होता है, इसमें सूरतें नहीं होती, उसमें आयतें लिखी हुई नहीं होती, बल्कि जर्रात होते हैं, और वो जर्रात नजर भी नहीं आते। आप नहीं देखते मामूली सा मेमोरी कार्ड होता है, लेकिन इसके अंदर लाखों मैसेज और लाखों लकीरें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। वो तमाम की तमाम चीजें कहाँ से लिखी, आप अंदर में देखने जाओगे तो कोई लकीर दिखाई नहीं देगी, बल्कि ये तो जर्रात ऐसे होते हैं कि जब आप फोन में या कंप्यूटर में आप इसको जब ऑप्शन या उसको ओके करते हैं तो वो फिर बाद में जाहिर होता है, तो वो जर्रात जाहिर में आते हैं। किस बिना पर इन्होंने जो सवाल किया इसका जवाब तो ये कि हर चीज की फाइल अलग होती है, इसलिए कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन मुनासिब नहीं है ये अदबी से समझदारी। कोई हरज की बात नहीं, सबकी फाइल अलग होती है। मिसाल के तौर पर हमारा घर है तो घर में दुनिया भर की चीजें होती है, बर्तन भी होता है, गद्दे भी होते हैं, कबाट भी होता है, कुरान भी होता है, किताब भी होती है, अखबार भी होते हैं, वीडियो भी होता है, टीवी भी होता है। तो वहां क्यों नहीं सवाल किया? तो घर में ये सब चीजें होती है ना, कोई अलग की बात नहीं। कुरान भी एक जगह होता है, नाच की किताब भी एक जगह होती है, अखबार के फोटो भी एक जगह होते हैं, कोई बुक होती है उसका भी, तो ये सब फाइलें अलग अलग होती है, इस बिना कोई हरज नहीं। लेकिन जिस तरह घर में ऐसा अखबार की जिसमें फोटो हो या टीवी हो या वीडियो हो या मिसाल के तौर पर ओपन फोटो हो, ये तमाम नहीं रख सकते, मुनासिब नहीं है इसको छुपा कर रखने का, तो इसी तरह ये मोबाइल और कंप्यूटर में ऐसा ही होता है, इससे कोई हरज की बात नहीं। एक आदमी ने सवाल किया कि हजाम जो है वो लोगों के बाल काटते हैं और इसी तरह वो क्लीन शेव भी करते हैं दाढ़ी, तो उनकी रोजी कैसी? तो देखो ये दाढ़ी मुड़ाना हराम है, गुनाहे कबीरा है, जो मुड़ाएगा वो, और जो उसको मुंड देगा ये गोया उसने गुनाह में मदद की, ताउन किया। और अल्लाह ताला फरमाते वला ताअवनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह के काम में मदद न करो, तो उसने भी गुनाह के काम में मदद करके पैसा कमाया, इस बिना पर इन पैसों में शुबह आ गया, हलाल तय्यब नहीं समझा जाएगा, ये पैसा ये शुबे वाला है। इस बिना पर हजाम को भी कह देना चाहिए कि मैं दाढ़ी नहीं निकालता। एक आदमी को इस तरह कहा गया, एक जगह पर है, मैं वहां था, हमारी बात भी हुई, मैंने इस तरह बातें हुई, तो उसने लिखा हुआ था दाढ़ी અહીંયા કરવામાં આવતી નથી। तो मैंने इससे यूं पूछा कोई ग्राहक में कोई कमी हुई क्या आपकी आमद में? कोई कि नहीं मौलाना पहले से ज्यादा आमद थी। बाद लोग जो एतराज करते हैं ना हजाम लोग, तो इस तरह नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमारी आमदनी का क्या होगा? अरे अल्लाह को भरोसा तो करो, गुनाह का काम तो छोड़ो, अल्लाह कितनी बरकत देता है। एक तो वो सर के बाल काटे, ये सब कुछ किया, उसकी हलाल कमाई, और दाढ़ी मूंड के फिर बाद में उसमें शुबे वाली कमाई मिल गई, तो वो जो हलाल कमाई है इसमें भी गोया शुबा हो गया, तो इसमें भी बरकत उठ जाती है, अल्लाह ताला बरकत नहीं अता फरमाते। तो इनके सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कि लोग 6 महीने की वीजा पर इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर छुप के रहते हैं ज्यादा, 6 महीने से भी ज्यादा, और काम करते हैं छुप के, तो ये काम करने की बिना पर जो वो पैसे कमाते हैं वो हलाले पैसे? इसका जवाब सुनिए। सबसे पहले 6 महीने की वीजा पर जो विजिट वीजा पर जाते हैं, तो इनके लिए चाहिए कि विजिट वीजा पर ही जाए, वहां काम करेंगे, तो ये भैया सबसे पहला झूठ समझा जाएगा और हुकूमत को धोखा दिया यूं समझा जाएगा, तो धोखे का और झूठ का गुनाह होगा। हाँ, वहां जाकर अगर वो छुप के काम करता है तो काम हलाल का हो, सिलाई का काम किया या किसी फैक्ट्री में वो जाता है या किसी दुकान पे खड़ा रहता है, तो ये जो काम करना हुआ ये उसका हलाल काम है, तो उससे बिना पर जो कमाई आएगी वो कमाई तो हलाल होगी, लेकिन इस तरह उसका रहना गुनाह होगा, और ये रहना उसके लिए झूठ समझा जाएगा और इसी तरह धोखा समझा जाएगा। इन्होंने यूं पूछा कि कमाई कैसी? तो कमाई तो हलाल है। एक आदमी ने लंबा सवाल किया कि एक गैर मुस्लिम आपकी तफसीर में आना चाहता है और बयान में आना चाहता है, कोई हरज की बात नहीं, एक को नहीं 10 को ले आओ। 14 सवाल ला सकते हैं गैर मुस्लिम को मस्जिद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कितने गैर मुस्लिम आते हैं आपका बयान सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए, तो कोई हरज की बात नहीं। वो अगर पाक साफ हो और मस्जिद के आदाब को जानता हो तो पहले से बतला दो इस तरह रहना, इस तरह, तो कोई हरज की बात नहीं, इनको ला सकते हैं, बल्कि लाना चाहिए। इफ्तारी की दावत बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आइंदा कल किसी कस्टमर ने इस तरह सवाल किया तो क्या कर सकते हैं? इफ्तारी की दावत कबूल कर सकते हैं? सुनो,
میں نے اس سے پہلے کہا تھا ایک مرتبہ کہ ہندو اگر افطاری کی دعوت کرائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز. تو بینک آف بڑودا یہ تو غیر مسلم ہوں گے، تو آپ یوں سمجھتے ہوں گے کہ یہ جائز ہو جائے گا. لیکن سنو مسئلہ، آپ نے بینک میں پیسے رکھے، آپ کسٹمر ہو گئے، تو یہ بینک میں پیسے رکھنا مفتیان کا یوں کہنا ہے گویا ایک اعتبار سے یہ گویا ہم نے بینک والوں کو قرضہ دیا، اور قرضہ دینے کے بعد کوئی بھی فائدہ اٹھانا حرام ہے. تو کسٹمر نے جو پیسہ دیا، اب کسٹمر ہی کی افطاری کی دعوت ہے، اس بنا پر کسٹمر کا یوں سمجھا جائے گا میں اس کا کسٹمر ہوں، میں نے اس میں بینک میں پیسے رکھے، اس بنا پر میری افطاری کی دعوت، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن اپنے قرضوں کے پیسوں سے فائدہ اٹھانا سمجھا جائے گا، اس لیے یہ افطاری کرنا سود سمجھا جائے گا، حرام سمجھا جائے گا، اس لیے افطاری کی دعوت قبول نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخری وقت ہو چکا، اس سے مختصر دعا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب